السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے نبوت کے 7ویں سال سن 790 میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ سکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ تاریک جگہ میں محصور کر کے دانا پانی بند کر دیں تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اسی خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش میں آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی بھی ان سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ لے کر جائے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شعیب ابی طالب تھا، پناہ گزیر ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے تمام لوگ جو کافر تھے، خاندانی پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر رویا کرتے تھے۔ سنگدل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ بن ہاشم بن عمرو عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زامہ بن السعود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے۔ زہیر جو عبد المطلب کے نواسے تھے، انہوں نے کہا، اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ رون دی جائیں گی، ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو جہل نے تڑپ کر کہا، ہرگز کوئی اس معاہدے کو ہاتھ نہ لگائے۔ سب نے ابو جہل کو ڈانٹا۔ ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ابو جہل، نہ ہم اس معاہدے سے پہلے راضی تھے اور نہ اب اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ابو طالب بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، میرا بھتیجا کہتا ہے کہ معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے اور صرف جہاں خدا تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو کیڑوں نے نہیں کھایا۔ اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتارا تو بجز اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا اور پھر قریش کے بہادر باوجود یہ کہ کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی کے اندر گئے، بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال کر ان کے مکانوں میں آباد کر دیا
منصور بن اکرمہ جس نے دستاویز کو لکھا تھا، اس پر ایسا قہر الہی ٹوٹ گیا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور سوکھ گیا۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔